سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا ہے اور یزید نے بیعت کے لیے سب کو خط لکھے، گورنروں کو اور پیغامات بھیجے، تو مدینہ میں جو گورنر ہے وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ یزید کا رشتے میں تو ایک چچے کی حیثیت لگتی ہے۔ جب ان کے پاس خط آیا کہ سب مدینہ کے بڑوں سے بیعت لو، ان میں حضرت حسین کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے سلسلے میں بلایا گیا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے تو فرمایا میں مصروف ہوں، وہ مکہ شریف چلے گئے تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے آپ سوچنے کی مہلت دیں۔ میرے دوستوں میں یہاں ایک ساتھ جملہ کہتا جاؤں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو سوچنے کی مہلت دی ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے۔ یہ جو مکہ آئے ہیں، حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر کے مکہ مکرمہ آئے اور وہاں سے کربلا اور وہاں سے عراق تشریف لائے ہیں۔ اس پر ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں۔ آج یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ حضرت حسین کا یہاں سے نکلنا یزید سے لڑائی کے لیے تھا، یہ جہاد کے لیے تھا۔ یوں نہیں ہے، میں بتاؤں گا یہ سفر کیوں ہے، لیکن پہلے میں اس غلط فہمی کو ختم کر دوں۔ اگر یہ جہاد کے لیے تھا، اگر اس وقت لڑائی کے لیے تھا، تو حضرت حسین اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے ہیں یا نہیں لائے؟ بولیے، گھروں کی خواتین کو لائے ہیں یا نہیں لائے؟ خواتین کو ساتھ لے کر جہاد کیا جاتا ہے۔ آج کشمیر کے حالات خراب ہیں، جب ابھی بارڈر پہ جانے کا حکم آ جائے تو ہمارے فوجی اپنی بیوی بچوں کو لے کر جائیں گے؟ بولیے، تو یہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ تاریخ کو مسخ کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ حقیقت بتائیں کہ کس لیے نکلے تھے۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا، یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اور ٹھیک موقف تھا ان کا، ہم تائید کرتے ہیں حضرت حسین کے موقف کی۔ حضرت حسین اس لیے نکلے تھے کہ یزید کے معاملے کو دیکھا جائے، ابھی جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے تاکہ اس کی خلافت منعقد نہ ہو سکے۔ وہ اس وجہ سے نکلے، اس جگہ سے سفر کیے۔ یہ تو اس کے بعد ظالموں نے راستے میں شہید کر دیا، اور یزید سے ظالم فاسق اور فاجر نے بدلہ نہ لے کے خود کو قاتلوں کی صف میں ٹھہرا دیا۔ اب وہ اس سے بھی برا بن گیا ہے، یہ تو اور بات ہے، لیکن یہ سفر لڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ سفر حالات کے معلوم کرنے کے لیے، اپنے ساتھ عوام کو ملانے کے لیے تھا، یہ لڑنے کا سفر نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ورنہ حسین ابن علی نکلتے تو حسین حیدر کا بیٹا ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر کا بیٹا ہے، نڈر اور دلیر ہے۔ وہ شام کا رخ کرتا اور یزید کے ساتھ دو دو ہاتھ کر دیتے۔ یزید تو مکے میں تو نہیں بیٹھا تھا، یزید کربلا میں تو نہیں تھا۔ تو یہ ایسی بات دنیا میں پھیلا دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں یزید قتل حسین میں شریک ہے، فاسق فاجر ہے، نہ میرا اس سے کل واسطہ نہ آج واسطہ، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں کہوں، کوئی مسلمان خود کو یزید نہیں کہلوا سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے سفر پہ جھوٹا الزام لگا دیا جائے۔ دیکھو، مخالف جتنا بھی ہو لیکن بولنا تو سچ چاہیے۔ یزید ظالم بنا ہے قتل حسین کے بعد، یزید غلط بنا ہے قتل حسین کے بعد۔ یہ نہ کہنا کہ پہلے قاتل تھا، ابھی تو حضرت حسین زندہ سلامت موجود ہے، تو پہلے قاتل کیسے تھے؟ حضرت حسین ابن علی کا سفر ہوتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ میں آ کر انہوں نے حالات تسلیم کیے، دیکھا، پتہ چلا، کہا مجھے تو عراقیوں نے خط لکھے ہیں اور خطوں کے ڈھیر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ اگر یہ میری بات کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ مشورہ دیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ مشورہ دیتے ہیں۔ عراقی بڑے ظالم ہیں، وعدے کے بڑے کچے ہیں، یہ پکے لوگ نہیں ہیں، آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، آپ جس شخصیت کے لوگ ضائع کر دیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں، اب انکار کی گنجائش کیا؟ سینکڑوں کی تعداد میں خط تھے۔ تو ان بزرگوں کے اصرار پر حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا نہیں ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں کہ وہ جا کر دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہے، اگر حالات موافق ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے بندہ بھیجا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے، اس وقت تک یہ کوفی بے ایمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ وعدہ خلاف نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ بے وفا نہیں ہوئے تھے۔
انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر کے باقاعدہ حمایت کا یقین دلایا۔ ان کا جوابی خط آیا، حضرت حسین نے ان سب انکار کرنے والے دوستوں کو دکھایا کہ اب کوئی انکار کی گنجائش بچی؟ اجی نہیں بچی۔ حضرت حسین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب سیدنا حسین ابن علی سفر شروع کرتے ہیں، عین اس وقت یزید کی طرف سے گورنر کوفے کا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، یزید نے خیانت کرتے ہوئے ان کو ہٹایا، اس کی جگہ ایک ظالم عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا۔ وہ آیا تو عبید اللہ بن زیاد کا ظلم مشہور تھا، کوفی پہلے سے ہی آدھے جو ہے نا کیا کہتے ٹانگیں اپنی کپوا چکے تھے اور بالکل کانپ رہی تھی۔ انہوں نے ابن زیاد کے ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے وہ بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے ساتھ وفا والی توڑ دی ہے۔ سنیں یہ کڑی کے ساتھ کڑی جڑی کیسے ہے۔ اب بیعت ٹوٹ چکی ہے، کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی میسج چیٹنگ سروس نہیں ہے، کوئی آن لائن کوریج نہیں ہے کہ بتا دیا جائے جس جگہ آپ جا رہے ہیں ان کو اچھا سمجھ کے اب وہاں حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ جب مقام زبالہ پہ حضرت حسین پہنچتے ہیں، ادھر جس شخص شاعر سے ملاقات ہوئی ہے، بعضوں نے اس کا نام فرزدق لکھا ہے، اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی، میرا تجربہ یہ ہے کہ کوفیوں کے شاید دل آپ کے ساتھ ہو لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی۔ بہرحال حضرت حسین قریب جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جس کو میں نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس عظیم شخصیت کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس پر کلام کر سکوں۔ جس ظلم ان ظالموں نے شہید کیا ان کو، اور پھر اس کی سزا ابن زیاد کو ملی ہے۔ میں ابن زیاد پر آگے بات کروں گا کہ اس کا حشر ہوا کیا تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے مسلم ابن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں کہ اب تو ہم قصاص لینے کے لیے جائیں، اب تو ہم بدلے کے لیے جائیں۔ بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے ایک اپنے گھڑ سوار کو 1000 بندے دے کر اپنی طرف سے ایک کمانڈر کو بھیجا ہے۔ یہ عمر بن سعد آیا ہے، یہ آ کے حضرت حسین سے بات کرتے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ چلا۔ اس موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ 3 باتیں پیش کی ہیں، نمبر 1 مجھے واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں میرا معاملہ اس کے ساتھ چلتا کیا ہے۔ یہ لفظ بیعت کا نہیں ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیعت کرتا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی 2 ہاتھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ شاید یزید سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ معاملہ بن جاتا، لیکن ابن زیاد جیسا ظالم جو درمیان میں تھا اس نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ وہ یہ جانتا تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات امیر معاویہ سے ہوئی تھی تو صلح میں بدل گیا تھا معاملہ۔ وہ یہ جانتا تھا اس ظالم جو خون اہل بیت کے پیاسے تھے، یہ ظالم ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین جیسی روحانی شخصیت اگر یزید کے سامنے آئے اور یزید کا بس چل سکے، وہ کوئی بات کر سکے۔ یزید حضرت حسین کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ کیا بات کرتا، لیکن ان ظالموں نے نہیں آنے دیا۔ عمر بن سعد کے سامنے یہ دوسری شرط، تیسری شرط تھی کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیا جائے، میں جانوں اور کفار کا معاملہ جانے۔ اس نے یہ 3 شرطیں لکھی اور اپنے گورنر ابن زیاد کو بھیج دیں کوفے میں کہ اب تو بات ٹھیک ہے، حضرت حسین نے تو بہت شرطیں پیش کر دی ہیں، اب تو معاملہ صحیح ہے، اب تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس جگہ عمر بن سعد کا لہجہ نرم تھا حضرت حسین کے ساتھ۔ جب یہ خط اس کا گورنر کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ایک اور ظالم بیٹھا ہے جس کو شمر ابن ذی الجوشن کہتے ہیں۔ یہ شمر ابن ذی الجوشن، اس کی ایک بہن ہے ام بنین، وہ سچی اور اچھی خاتون ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ ان کا ایک بیٹا عثمان ابن علی ہے اور شمر ان کا بھائی ہے ام بنین کا، لیکن یہ ظالم حضرت حسین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس ظالم نے گورنر کو مشورہ دیا کہ نہیں 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 اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر یہ آج تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اپنے بندے اور لے کر پھر آئے گا، اس نے پھر ہمارے معاملے کے خلاف کرنا ہے، اس کو کہو میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ ابن زیاد کا کہا، کتنی گھٹیا شرط ہے، کتنی۔ ان کا حکمران یزید حضرت حسین کے پائے کا نہیں ہے، اور حکمران کا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گورنر حضرت حسین کی بیعت لے۔ نوکراں دے چاکر تے چاکراں دی کیش کیش۔ یہ مقام غیرت ہے جس موقع پہ حضرت حسین نے انکار کیا ہے اور ان کو کرنا چاہیے تھا۔ سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے اپنے بڑے سے ڈائریکٹ ملواؤ، میں وہاں بات کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت حسین کو جو شک تھے یزید پر کہ
کہ اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، حضرت حسین یزید کو یہی کہتے کہ اعمال ٹھیک کر ورنہ ہم تیرے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے. ہو سکتا تھا کچھ معاملہ بنتا، لیکن یوں ہو نہ سکا. اب جب ابن زیاد نے شمر کی یہ بات سنی، کہا اچھا، کہا عمر بن سعد جس کو آپ نے لشکر دے کر پہلے بھیجے وہ تو حسین کے ساتھ مل گیا، اس بندے کو ہٹا دو، مجھے بھیجو. تو اس نے 2000 بندے اس کے ساتھ شمر کے ساتھ بھیجے کہ تو جا کر عمر بن سعد کو کہے کہ تو حسین کے ساتھ سختی کرتا ہے بیعت کے لیے تو کر، ورنہ ہم تیری گردن قلم کریں گے. اب جو پہلے کمانڈر آیا ہوا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کہا اب میری نوکری بھی جاتی ہے، میری زندگی بھی جاتی ہے. اس موقع پہ ان سب بے ایمانوں اور بدبختوں نے مل کے حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ کیا. اس موقع پہ جب یہ شمر بھی یہ سارے اس جگہ پہ جب ان نے ظلم اور تشدد کیا تو انہی کے لشکر سے حر تھا، حر ابن یزید. یہ یزید اور ہے، یہ وہ والا یزید نہیں ہے حر کا والد. یہ جو حر تھا اس نے اس موقع پہ اپنے لشکریوں کو کہا کوئی لانتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے جنت کا سردار کہا ہے، اور تم جنت کے طلبگار بنے بیٹھے ہو. تم جنت میں اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہیں آتی؟ اس کی زبان رسول اللہ نے چوسی ہے، اسے رسول اللہ نے پہلی گھٹی دی ہے، یہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حیدر ابن ابی طالب کا فرزند ہے، اور اس کا رتبہ آپ نہیں جانتے، اس کا فضل نہیں جانتے. اس کی کتنی اچھی 3 شرطیں تھی، تم مان لیتے. تم نے آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمیاں شروع کر دی ہیں. اپنی شرطوں سے ہٹو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس موقع پہ حر کی غیرت جاگی تھی، اس نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی قافلے میں آ کر شامل ہوا. ایسے ظالموں سے حر نکلا کرتے. اور وہ بندہ جب تک حضرت حسین کی شہادت حمایت میں شہید نہیں ہوا نا وہ واپس نہیں گیا وہاں سے. شہادت کے بعد اس کو قبرستان لے جایا گیا ہے. تو اس جگہ یہ جنگ ہے. اس جنگ میں سراسر جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ یہ کوفی ہیں، وہ یہ ظالم ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے. ان لوگوں نے آ کر معاملے کو خراب کیا اور بات بننے نہ دی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ظلم دیکھیں. جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا تو وہ لاٹھی سے اشارے کر کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا. کہتے اس وقت حضرت حسین کی داڑھی مبارک وسمہ، یہ یمنی مہندی ہے، اس کے ساتھ رنگی ہوئی تھی. تو اس نے اشارہ کیے تو ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. یہ وہ زید ابن ارقم ہے جب کافروں نے اپنا پارلیمنٹ دار و ندوہ سے بنایا تھا تو اس زید کے والد ارقم نے اپنا گھر دار ارقم کہہ کر حضور پاک کا پارلیمنٹ بنایا تھا. یہ اس وقت بہت بوڑھے تھے. انہوں نے کہا یا ابن زیاد، اللہ اکبر، ترمذی میں لفظ موجود ہے، کہو ظالم عارض عن قضیبک ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا یلازمہ. کہا اپنی اس لاٹھی کو اے بدبخت یہاں سے ہٹا دے، میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار رسول اللہ کو چومتے دیکھا، کئی بار حضور پاک علیہ السلام کو چومتے دیکھے، اپنے یہاں سے ہاتھ ہٹا لو. اس کے بعد ان ظالموں کو ظلم دیکھیں. انہوں یہ لشکر شام بھیجا ہے یزید کے پاس. یزید کی سب سے بڑی خامی جو اس کو برباد کر کے لے گئی ہے اور دنیا آج یزید پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں تف کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب اس کو قتل حسین کی خبر ملتی ہے تو اس کو چاہیے تھا یہ ان قاتلین کا کلا کما کرتا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیتا. نواس رسول کی شہادت ان سب کے خونوں سے حسین کا پسینہ افضل تھا، کوئی عام بات تو نہیں تھی. لیکن اس نے کیا بدلہ لیا ہے؟ صرف لان تان بدلہ ہوتی ہو تم ظالموں کو اللہ ذلیل کرے ہو، کیا کر دیا یوں کہہ کے یزید نے بات ختم کی ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ تو اندر سے قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ تیرے معاملے خراب ہیں. اس نے تو کچھ نہیں کیا وہاں. حالانکہ جب اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں گئی تھی تو اہل بیت کی خواتین میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین کی بڑی بہن موجود ہیں، حضرت علی کی بڑی بیٹی ہیں. یہ جب یزید کی بیوی سے ملتی ہیں تو یزید کی بیوی کی چیخیں اور آہیں سنتے لوگ نظر آتے ہیں. وہ رونے لگ گئی، گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. بلکہ بعض تواریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی بیوی اپنے سر سے دوپٹہ ڈالنا بھول گئی تھی. اس کے دربار میں آ کے کہا تھا یہ کیا قیامت برپا کر دی ہے تم نے. تو اس موقع پہ اس نے یزید نے اپنی چادر اٹھا کے بیوی کے سر پہ رکھی، کہا تو گھر جا، ہم معاملہ سنبھال لیں گے. لیکن کوئی نہیں سنبھالا، ان لوگوں نے کوئی نہیں سنبھالا. یہ ابن زیاد جیسا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور رب نے اس لانتی کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ یاد رکھے گا.
یہ مختار ثقفی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور اس کا سر اسی جگہ جس جگہ اس نے حضرت حسین کا سر رکھ کے لاٹھی ماری تھی، اسی گورنر ہاؤس میں مختار ثقفی کے سامنے اس ابن زیاد کا سر رکھا گیا تھا، اور اس کی لاش کو اس کے اوپر اس نے یہ کیا کہتے ہیں باولے کتے چھوڑ دیے تھے، اور کتوں سے اس کا گوشت نچوایا تھا۔ یہ ظالم بچے نہیں ہیں، پھر ان کے ساتھ فردن جو معاملہ ہوا ہے، پھر مختار ثقفی کے ساتھ یوں ہوا ہے، پھر اس کا سر اسی جگہ رکھا گیا جس جگہ ابن زیاد کا رکھا گیا۔ ان سب ظالموں کے ساتھ یوں پے در پے ہوا ہے، اور اس موقع پہ ان ظالموں کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو ان کے خلاف دعا کی ہے وہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا تھا، میرا بھائی قرآن کا حافظ، میرا بھائی قرآن کا قاری، تم نے میرے بھائی کا خون بہایا، ناجائز بہایا، نہ حق بہایا، رب نہ تمہیں قرآن نصیب کرے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں ذلیلت اور ذلیل بنا کر دنیا میں پیش کرے۔ وہ وقت اور یہ وقت قاتلین کو قرآن کا حساب اور قرآن کی دولت نہیں ملی، یوں قرآن کی دولت سے نہ قاتلین حسین میں قاری کوئی ہے، نہ قاتلین حسین میں حافظ کوئی ہے۔ اس سیدہ کی بد دعا ہے، اس سیدہ کا جملہ ہے، وہ جو جملہ کہہ گئی تھی کہ میرا حافظ تم نے مارا، تمہارا حافظ کوئی نہ ہو، میرا قرآن کا قاری شہید کیا، تمہارے قرآن کے ساتھ واسطہ کوئی نہ ہو، اور وہی ہوا ہے، یہ وہی ہوا جو ان کے ساتھ تاریخ میں جو ہوا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ آج ان کے نام لوگوں کو بتاؤ تو لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ حسین یزید کے سامنے نہیں جھکا تو ان یزیدیوں کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اور میرے دوستو، یہ 10 محرم الحرام عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، سن 61 ہجری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے اس ٹائم، 54 سال، ایک روایت میں آتا ہے 58 سال ہے۔ اتنی عمریں ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے اس لشکر میں یہ کام کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں پھیلایا جاتا ہے نا کہ اہل بیت کی خواتین نے سروں سے چادریں اتار لی تھی، اس جھوٹ جیسا دنیا میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہے۔ یہ زینب اہل بیت کی وہ اہم ترین شخصیت ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ سے حیا سیکھا ہے۔ وہ فاطمہ جس نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھے غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کی چادر پہ نہ پڑے، یہ اس کی بیٹی ہے، اسے سر ننگا نہ کہو۔ یہ شہادت حسین سے بڑے ظلم کی بات کر رہے ہو، وہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ ان عورتوں نے حیا کی چادر اپنے اوپر سے اتار لی ہے، تو پھر دنیا میں کون ہے جس کے سر پہ حیا کی چادر ہے؟ اوہ حیا تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، اوہ حیا تو ان کے گھر سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، اور آپ کو اس نے سر سے نعوذ باللہ دوپٹہ نکال کے آہو فغاں شروع کر دی تھی۔ یہ اہل بیت اور شہادت حسین کے نام پہ دھبا ہے، اس کا حقیقت سے ٹکے کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ فاطمہ کی شہزادی ہے، یہ علی المرتضیٰ کے سینے پہ کھیلنے والی اس کی اولاد ہے، اس کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ اس نے سر سے چادر اتار لی ہے۔ اگر اس جگہ بھی آپ کو یہ جملہ کہنا ہے تو پھر تمہارا دل ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا دل نہیں ہے۔ شہادت کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ جو مرضی ہے جھوٹ بولتے چلے جاؤ، جو مرضی ہے تم کہتے چلے جاؤ، جو مرضی ہے اہل بیت کے خلاف بکتے چلے جاؤ، یوں نہیں ہے میرے دوستو، یوں نہیں ہے۔ یہ ان پر الزام ہے، انہوں نے حیا کی چادر رکھی ہے اور امت کو حیا کا درس دے کر گئے ہیں۔